नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या हय्यु या क़य्यूम या बदी अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीसु अस्लिह लना शअनना कुल्लहु वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन वला इलाहा अहदिम मिन खल्किक आमीन या रब्बल आलमीन। नईम अहमद आपकी आज की होस्ट और एज अ मेंबर मेरा ताल्लुक मिडलैंड जोन की स्पार्क ग्रुप ब्रांच से है। मैं अपनी तमाम मोअज़्ज़िज़ बहनों को यूके इस्लामिक मिशन शोबा ख़वातीन नेशनल ऑनलाइन सीरीज़ जिसका उन्वान है असर हाजिर और सीरतुन नबी का पैगाम के आखिरी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ये 11 सेशंस की सीरीज़ थी जिसमें हमने हिजरत के मौजू पर 4 सेशंस किए थे, गज़वात पर 3 और फ़तह के मौजू पर 2 सेशन किए। इसी तरह हजतुल विदा के मौके पर भी 2 सेशन हैं, जिसमें से लास्ट वीक हमने हकूक़े ज़ौजैन के मौजू पर बात की थी और आज हम अगले और आखिरी मौजू पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आइए हम आज के प्रोग्राम की तरतीब देख लेते हैं। हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आज के मौजू पर और आज का मौजू है मिशन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा किरदार, और प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ पर होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आज का सेशन इस सीरीज़ का आखिरी सेशन है। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑन टाइम प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाए, लेकिन क्योंकि ये कंक्लूडिंग सेशन भी है और प्रोग्राम के आखिर में हमें आप सबकी राय और इस पूरी सीरीज़ के मुतालिक आपके तासुरात भी जानने हैं, तो मुमकिन है कि हम टाइम से थोड़ा ऊपर चले जाएं। तो इस सूरत में आप सबसे ताउन की दरख्वास्त है। जिन सिस्टर को कोई ज़रूरी काम हो या किसी की कोई अपॉइंटमेंट है तो वो अपने टाइम पे लीव कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अब हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम के लिए, और तिलावत के लिए आज हमने दावत दी है सिस्टर सादिया चिराग को। एज अ मेंबर उनका ताल्लुक नॉर्थ जोन से है। जी सिस्टर सादिया। بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تكلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم
وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں اپنے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا ایک تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم تجل منہم۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ، تبارک اللہ فیک، آمین۔ آپ سب سسٹر سے درخواست ہے کہ سیشن کے دوران ہم سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، تو آپ سب پلیز تیار رہیے گا۔ اب ہم آج کے موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں سسٹر مصباح نعمان کو، جو کہ مڈ لینڈ زون کی ناظمہ ہیں، اور ایز اے ممبر ان کا تعلق مڈ لینڈ زون ہی کی سپارک گروپ برانچ سے ہے۔ سسٹر مصباح پلیز آپ گفتگو کا آغاز کیجئے، مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر نعیمہ۔ میں اپنی سلائیڈز شیئر کر لوں انشاءاللہ، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میری سلائیڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جی نظر آ رہی ہیں، آپ کی آواز بھی کلیئر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کی حمد کے ساتھ ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم 11 ہفتوں سے مشن نبوی کے ڈفرینٹ پہلوؤں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ورک گردانی کرنا نہیں تھا اور صرف اوراق سے گزرنا نہیں تھا اور واقعات کو صرف سٹڈی کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے بہترین اسوہ پر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مقصود تھا، اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی میسیج لینا مقصود تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوں گے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیک ہوم میسج، کوئی عادت، کوئی سننا آپ نے اپنائی ہوگی یا اپنانے کی نیت کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مشن نبی کیا تھا؟ مشن نبی تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ سے متعارف کرایا جائے، اور تمام جھوٹے فرائض اور فرعونوں سے اور بادشاہوں سے اور خداؤں سے نجات دلا کر ایک اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ اور پھر جب ایک اللہ کی بندگی میں انسانیت آ جائے تو نظام زندگی کی طرف آیا جائے اور ایک حریت سے بھرپور، مساوات سے بھرپور اور اخوت سے بھرپور معاشرہ قائم کر کے دکھایا جائے۔ مشن نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری میں وہ واحد ذات ہے کہ جنہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے نظریہ پیش بھی کیا،
دعوت بھی دی، لوگوں کو جوڑا بھی، اور پھر معاشرہ قائم کر کے دکھایا ایک زندگی میں، بلکہ اس کے صرف 23 سالہ پورشن میں. ٹھیک ہے، تو یہ واحد وہ انسان ہے کہ جو انقلاب پیش بھی جنہوں نے کیا اور انقلاب لا کر دکھایا. ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے وصول کیا اور پھر آگے انسانیت تک پہنچا دیا. اور پھر اب ہمارا کردار کیا ہے کہ مشن نبوی کو ہم جاری و ساری رکھیں، چونکہ امت صرف وہ امت نہیں تھی کہ جو 1400 سال پہلے آئی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. امت قیامت تک آنے والا ہر شخص نبی کی امت میں شامل ہے، اس لیے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. تو ہمارا کردار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری ہم پر عائد کر دی کہ اب آگے تمہارا کام ہے. اور یقین کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا دیں ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری بڑی احسن طریقے سے ادا کی. اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتے اور یہ پیغام رسانی کا سلسلہ بند کر دیتے تو آج میں اور آپ یہاں مسلمان ہو کر نہ بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا، کتنے احسن طریقے سے ادا کیا، اس کی گواہی حجۃ الوداع پر 1.5 لاکھ مسلمانوں نے ادا کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو گواہی ہے وہ مانگی اور کہا کہ الا البلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آپ تک؟ تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام، نارملی یہ ہوا کرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے دل کھول کر گواہی دی اور کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت رسالۃ وعدیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. لوگوں کا کیا جواب تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام رسانی کر دی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت الہی جو آپ تک پہنچی تھی اس کو کماہ کا پورے طریقے سے ہم تک پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کا سارا حق ادا کر دیا، اور جو بھی حقیقت کے پردے تھے وہ سارے چاک کر دیے اور ہم تک اللہ کا پیغام کھول کر واضح کر کے پہنچا دیا. اب ہم اپنی تقریروں کے اینڈ پہ ایک جملہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا. قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ اے نبی آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے، اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی صرف اس پر ہر تقریر کرتے اور اپنے جملے کے اینڈ پہ یہ کہہ دیتے تو کیا وہ بلاغ کا پہنچا دینے کا حق ادا ہو جاتا؟ نہیں. اسی طرح جب انہوں نے 23 سال ایک چھوٹی سی بستی مکہ میں بار بار اس مشن کو، اس نظریوں کو پیش کیا اور ایک حجت قائم ہوئی، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو میں اور آپ اب اپنا کردار دیکھیں گے کہ ہم کہاں تک اس مشن میں پورا اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس تصویر میں آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے، شیئر کرنا ہے. سوری، یہ اب آگے کیسے ہوگی؟ جی، کیا آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی سسٹر، آپ چیٹ باکس میں اپنے آنسر دے سکتے ہیں. اگر کوئی بات بھی کرنا چاہے تو بے شک بات بھی کرے. جی، اینی ون؟ سسٹر کہہ رہی ہیں ویلتھ، کارز، لیویشونز، راستہ. جی سسٹر کہہ رہی ہیں دنیا آن ادھر سائڈ اینڈ دا اسٹیٹ پارٹ ان دا میڈل. جی سسٹر کریز بالکل. کہہ رہی ہیں آخرت. جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر. دیکھیں، میں اور آپ ایز اے انسان اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں اور بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جب ہم ایک پوری انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب ان کو بہت ساری آپشن سامنے ہوتی ہیں لیکن ان کو اس میں سے چننا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا پاتھ یا کون سا راستہ چنا جائے. انسان ہمیشہ وہ آپشن لینا چاہتا ہے اور چننا چاہتا ہے جس میں کم سے کم نقصان ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، دورس نتائج ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، یہی آپشن ہوتا ہے نا. لیکن ایک مسلمان کے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی.
اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے سامنے دونوں آپشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ وہ صرف دنیا نہیں رکھتا بلکہ آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس اسٹریٹ پاتھ پر رہنا کئی بار ہمارے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو پگڈنڈیاں راستے میں نکلتی ہیں، شیطان ان پر گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی اٹریکشنز اور ڈسٹریکشنز لے کر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن دنیا سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم اسکائی اسکریپرز بنانے بیٹھ جائیں اور ہم بڑے بڑے محلات بنانے بیٹھ جائیں اور بڑی بڑی جائیدادیں بنانے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس اسٹریٹ پاتھ پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں جتنا وقت ملا ہے، اس دنیا میں، اس زندگی میں جتنی ضرورت ہمیں ہے اس دنیا کی رہنے اور زندہ رہنے کے لیے، اس کو اتنا استعمال کیا جائے اس دنیا کو، ٹھیک ہے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ شیطان نہ صرف یہاں گھات لگائے بیٹھا ہے، بلکہ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حرم وہ واحد جگہ جہاں پہ ہم یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہمیں ایک اسپرچل طاقت اور اسٹرینگتھ ملے گی جو ہمیں واپس آ کر اس دنیا میں کام آئے گی، لیکن ان راستوں پر بھی شیطان نے دنیا پھیلا کر رکھی ہوئی ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان بازاروں اور گلیوں سے بغیر اس سے اٹریکٹ ہوئے یا ڈسٹریکٹ ہوئے گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن کا، جیسے میں نے آپ کو کہا، کہ کردار یہ ہے کہ وہ دنیا اتنی استعمال کرے جتنی اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے وہ راستہ دکھایا ہمیں کہ کیسے اس راستے پر چلنا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ابدی اور اخروی کامیابی کا راستہ ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہمیں گاڑی دیتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تا حیات گاڑی کبھی خراب نہیں ہوگی، کبھی تم سے چھنے گی نہیں، اور اس کی گارنٹی ہے۔ گھر کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ آج ہم جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم اس کا ظاہرہ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص نے گھر بنایا تھا اس نے تو سوچا ہوگا نا کہ نسلوں تک میرے بچے اور میری اولاد اور میری نسلیں اس میں رہیں گی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گی، لیکن کیا ہوا؟ لمحوں میں وہ خاک میں مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کی کوئی بھی چیز اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نہ پائیدار ہے اور نہ ابدی ہے، تو ہمیں اس کی حقیقت کا سمجھ آ جائے گی، اور پھر ہمارے دل میں جو وہ ایک محبت ہے، جو ایک وہ اٹریکشن ہے، وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا لینے کا جو ہے نا، دنیا لینے سے کیوں اس میں منع کیا گیا؟ کیونکہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ دنیا آپ کو صابر نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے، ثابت اور قناعت پسند نہیں ہونے دیتی۔ ایک فون کے بعد دوسرا فون، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوڑ ہمیں آخرت کے لیے لگانی ہے میری پیاری بہنوں، دنیا کے لیے نہیں لینی۔ اور اس کے لیے قرآن مجید ہمیں یہ گواہی دیتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جو شخص دنیا کے پیچھے لگ گیا اور اس کی دوڑ میں لگ گیا اور ان اٹریکشن سے اور ان ڈسٹریکشن سے ڈسٹریکٹ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، وہ صبر کے اس پیمانے پر نہیں آئے گا جو اللہ کو مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے آپ کے لیے ایک ابدی اور اخروی اور پائیدار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ اس راستے سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تصویر تھی، اور یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج کیا تھا۔ یہ درمیانی راستہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج تھا۔ اب یہ راستہ جو آپ نے دکھایا انسانوں کو اور انسانیت کو، وہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا راستہ، آپ کا منہج ہجرت سے شروع ہوا، جب آپ نے اپنے گھر کا آرام تہج کر کے غار حرا کا رخ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں رخ کیا؟ کیونکہ انسانیت کی وہ حالت زار آپ کو تکلیف دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت نبوت کا آپ تو دور دور تک آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، شائبہ نہیں تھا، لیکن انسانیت آپ کو رلاتی تھی کہ وہ حال اور وہ کس طرح اس حال سے انسانیت کو نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ واحد شخص تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ جنہوں نے انقلابی نظریہ پیش بھی کیا اور پھر اس کے ثمرات بھی دیکھے، ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ اور یہ سارے کے سارے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کروڑوں درود ان پر کہ ان کے راستے میں یہ سارا کچھ آیا۔ فاقے بھی آئے، پیاس بھی آئی، بھوک بھی آئی، زخم بھی آئے، آنسو بھی آئے،
قربانی بھی آئی اور بڑے پیاروں سے جدائی بھی آئی. ٹھیک ہے، کتنے وہ پیارے تھے جو جدا ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ہجرت وہ تھی جو ہرا سے شروع ہوئی اور پھر آ کر جبل نور پر ختم ہوئی، جب آپ نے آخری سرمن دیا، آخری واز دیا، یعنی وہ بڑے مجمع کو آخری واز دیا اور پھر گواہی لی. ٹھیک ہے جی. اور وہ انقلاب کیا تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 3 طبقات ہمیشہ سے اس وقت بھی اور اب بھی تھے جو کمزور طبقات گنے جاتے ہیں. اس وقت جو ایڈیشنل تھا آج کسی اور طرح کا ہے، لیکن آج بھی وہ ہے کہ غلام، یتیم اور عورت. ٹھیک ہے، غلاموں کا استحصال ہو رہا تھا، یتیموں کا استحصال ہو رہا تھا، اور عورت کا ہر درجے پر اور ہر رشتے میں استحصال ہو رہا تھا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، کسی بھی حالت میں اس کا استحصال ہو رہا تھا. ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپلفٹ کیا، اور جو نظریہ پیش کیا وہ نظریہ کیا تھا کہ انسانیت ایک رب کی توحید کے نیچے آ جائے. توحید کے فائدے کیا ہیں؟ کیوں توحید کے نیچے آنا ضروری تھا؟ سب سے پہلے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، کسی انسان کا کسی انسان کی ذات یا مال پر یا جان پر کوئی حق نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ تھا ملکیت صرف اللہ کی ہے، مالک ہر چیز کا، ذرے ذرے کا مالک صرف اللہ ہے. ہاں، جو چیز انسانوں کو اس نے دی ہے، انسان اس کا امین ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز پیدائشی طور پہ ہر انسان برابر اور مساوی ہے. یہ 3 چیزیں تھیں جس نے انقلاب پیدا کیا، جس نے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ منہج تھا، اور اس کا طریقہ کار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ آپ نے ایک دعوت پیش کی، جو کہ ہمارا ایک UK اسلامک مشن کا بھی ہے، منشور میں ہے کہ آپ نے دعوت پیش کی. پھر آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو آرگنائز کیا. ٹھیک ہے، ان کو جوڑا، آپس میں ایک ڈسپلن میں جوڑ دیا، اور پھر تنظیم بنائی، اور پھر کیا ہوا، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی. دعوت کا کام ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہے ان کی ٹریننگ ہوتی رہی. وہ ٹریننگ کیا تھی؟ سمینا و اطانا، سنیں اور اوبے کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے سنا اور فوراً سے پہلے، پلک چھپکنے سے پہلے اوبے کر لیا. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے یہ پورا سیرہ کا گزرا ہے سفر. ہم نے اور آپ نے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر، احادیث پر سمینا و اطاعنا کہا ہے. کتنا قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، کب کب ہم سمینا کہتے ہیں و اطاعنا کہتے ہیں، یا سمینا کہہ کر منہ موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، یہ انقلاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں قائم کر کے دکھایا. اگر وہ قائم نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا کہ آج کے کرٹکس کے پاس بہت ایک مضبوط اور ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا کہ ہاں، ایک شخص آیا تھا جس نے ایک فلسفہ، ایک میسج شیئر کیا تھا، لیکن وہ کتابوں تک تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہے، اپلائی نہیں، ایپلیکیبل نہیں ہے. آج بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام آج کے دور میں ایپلیکیبل نہیں ہے، اسلام پرانا ہو چکا ہے. تو وہ ہمارے پاس ایک بہت سٹرونگ دلیل ہے کہ اگر وہ 1400 سال پہلے ایپلیکیبل تھا تو آج بھی ایپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا سی اب ہم ریویژن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بتایا مشن نبوی اور انقلاب کا، اور اب ہم اس جو ہم نے 11 ہفتوں کی سیریز کی ہے، تھوڑا سا اس سے ریوائز کر لیتے ہیں، ایک آپ کی یاد دہانی کے لیے. آپ لوگ بھی اپنے نوٹس نکال لیں، انشاءاللہ اینڈ پر آپ کے بھی تاثرات دیے جائیں گے کہ کیا کیا ہم نے اس سفر میں کور کیا. یہ ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی ہجرت کے معنی اور اقسام سے، یعنی کہ پہلے 13 سالہ زندگی ہم نے صرف ٹچ اپون کی تھی کہ 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر اصحاب نے کیا کام کیا اس مکہ کی سرزمین پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر واقعہ، ہر جو پوائنٹ ہے وہ ایک مائل سٹون تھا.
ہر ایک سے ہم کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنی بات اور اپنی سیریز کا آغاز ہجرت پر رکھا تھا۔ وہ ہجرت کئی قسم کی ہو سکتی ہے، علم کے لیے جیسا کہ آپ نے دیکھا، دین کے لیے، ظالموں سے چنگل کے لیے۔ ان ساروں کا سمرائز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہجرت ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے ہوگی تو وہی دور رس ہوگی اور اسی کا اجر اور ثواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اسی کے لیے ہجرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ہجرت کی ہوئی ہے، ہم نے بھی اپنے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم اینڈ پہ آئیں گے انشاءاللہ کہ وہ ہجرت کیا ہے اور ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد جب آپ نے ایک سوسائٹی تیار کی، سب سے پہلے اس سرزمین پر نئے شہر کی آبادکاری کی، تو وہاں کی آبادی کو کیا کیا؟ صلح کا پیغام دیا، خیر سگالی کا پیغام دیا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سینٹر قائم کیا، ایک مسجد کی تعمیر کی کہ یہ ہے وہ آپ کا سینٹر جس میں عربی، اجمی، غریب، امیر، کالا، گورا سب برابر ہے۔ اس میں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے۔ لیکن آج وہی مسجد ہے جس کو ہم نے فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہوا ہے، میرا فرقہ اور تیرا فرقہ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، لیکن ہم نے اس رسی کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو ٹگ آف وار بنا لیا۔ ہر فرقہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ میرا فرقہ اور میری بات، میرا قرآن اور حدیث جو ہے وہ سچا دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مسجدوں کو بھی بانٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امت، ایک قرآن، ایک نبی کا کانسیپٹ دیا، ٹھیک ہے؟ پھر مواخات کا آپ کو واقعات پتہ ہے، وہ دل ہلا دینے والے مواخات کے واقعات ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی، چونکہ ہم ہسٹری کا کورس بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کا، تو اس میں ایک واقعہ میرے بہت جیسے دل کے قریب ہوا کہ جب یہود سے اور ارد گرد کے لوگوں سے جب وہ باغات اور زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ رہی تھیں، تو کیا ہوا کہ ان فیصلہ یہ کیا گیا کہ مہاجرین کو یہ زمینیں دی جائیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر، اللہ سورہ حشر میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے کیوں مہاجرین کو دی جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال، اسباب سب چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو تقسیم کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تو باغبانی نہیں آتی، یہ لوگ تو نہیں جانتے فصلوں کو، اور وہ یعنی کسان نہیں ہیں، یہ لوگ تو تاجر ہیں، تو یہ کام تو ان کو نہیں آتا۔ تو اس پر انصار کی بات سنے، انصار نے کہا کہ ہم باغبانی کریں گے، ہم ہل جوتیں گے، لیکن آدھا حصہ ہم اپنے مہاجرین بھائیوں کو دیں گے۔ اور مہاجرین نے اس پر کہا کہ آج تک ہم نے ایثار اور قربانی کی یہ مثال کہیں نہیں دیکھی کہ کام بھی یہ کریں گے اور اپنا آدھا حصہ بھی ہمیں دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آج تک ہسٹری نے کبھی مثال نہیں دی۔ پھر یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی کہ آج کے بعد کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی استحصال نہیں ہوگا، اور سیاسی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی انقلاب لا کر دکھایا اس چھوٹی سی بستی مدینہ میں، جو کہ بعد میں پھر پھیل گئی اور ارد گرد کے لوگوں نے اس کے اثرات دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر ایک بار جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وہ واپس نہیں پلٹا، ٹھیک ہے؟ وہ اثرات دیکھے جس کی وجہ سے یہ مرحلہ آیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کے بعد غزوات کی باری آئی۔ غزوات میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر آپ جان دیں، مال دیں، وقت دیں، صلاحیت دیں، گھر دیں، کچھ بھی دیں، وہ اللہ کی خاطر آپ لگا دیں جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ٹاپ کی شہادت کیا دی صحابہ کرام نے کہ اپنی جانیں بھی اللہ کے آگے پیش کر دیں۔ پہلے بدر کا مرحلہ آیا، تو بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ان جو ہے وہ اپنی ریسورسز پہ تکیہ نہ کریں، ہم اپنی طاقت نہ دیکھیں، بلکہ ہم اللہ پر تکیہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کو شکست دے دی۔ وہ اللہ ہی تھا جس نے وہ شکست دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اسباب پر تکیہ نہیں ہے۔ پھر احد کی باری آئی، اور احد سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ سمینا واتانا، جب امیر کہہ دے، جس ٹیلے پر امیر کھڑا کر دے وہاں سے اس ٹیلے سے نہیں ہلنا۔
چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ لوگ دنیا سمیٹ رہے ہیں اور لوگ دنیا لوٹ کر لے جائیں گے اور ہمارے حصے کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ آتی ہے نا، ہمیں اس وقت بھی آئی اور اب بھی ہمیں آئے گی کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، دنیا میں انڈلج نہ ہوئے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، دنیا ساری لوگ لے جائیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس وقت بھی اللہ کے نبی کا کیا حکم تھا کہ جو مرضی ہو جائے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے اور آپ نے پیاری بہنوں اس ٹیلے کو، اس اسلام کو نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، چاہے معاشرے میں ہم تنہائی رہ جائیں، ٹھیک ہے، اور چاہے دنیا دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ پھر احزاب کی باری آئی، احزاب میں ہمیں کیا ملا کہ فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ساری کی ساری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کیسے وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ایک دسترخوان کی طرح وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، پوری کی پوری دنیا، ٹھیک ہے۔ تو فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اور وہ چاہے تو آپ کو تمام کے تمام افواج پر اور دشمنوں پر غالب کر دے۔ یہ تھا عذاب کا واقعہ اور یہ اس کی شہادت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فتح مبین ہوئی، اور فتح مبین میں کیا ہوا کہ اسلامی تحریک کا یہ اہم ترین واقعہ تھا کہ جس کے بعد اسلام کے دروازے اور کھلے۔ 10 سال کے لیے آلدو امن قائم کیا گیا، لیکن وہ امن ظاہرہ معاہدہ جلدی ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی کچھ وقت ایسے ملا کہ آپ مسلمانوں نے اس وقت کھل کر تبلیغ کی اور اسلام بہت دور تک پھیلا، ٹھیک ہے، اس کے دور رس نتائج نکلے۔ اور پھر حکمت اور مصالحت کی عظیم و مثال تھی کہ کیسے سرنگوں ہو کر اس وقت اور ایسی ایسی ٹریڈز پر، ایسی ایسی شرائط پر سائن کیا گیا کہ حضرت عمر جیسے جو فقی انسان ہے وہ بھی بول اٹھے کہ یہ کیسی صلح ہے اور یہ کیسا ایگریمنٹ ہے کہ جس میں ہم دب رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کیا ہوا؟ سمینا واتانا، لیڈر نے کہہ دیا ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ حکمت تھی اس وقت، مصالحت تھی، اور اسی کو اللہ نے کہہ دیا کہ اے اصحاب یہی فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ فتح مبین ہے۔ اور اس فتح مبین نے پھر فتح مکہ کا اور ایبن پلنسلا کا راستہ کھولا۔ پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کا موقع آیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہاں پہ رکھے 365 دن جو بت تھے، ریسزم کا بت تھا، استحصال کا بت تھا، ظلم کا بت تھا، شرک کا بت تھا، وہ سارے کے سارے بت توڑے، تو پھر فتح مکہ ہوئی، مکہ کی حرمت کو قائم کر دیا گیا۔ اور وہاں پہ آپ نے فاتح مکہ کی حیثیت سے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج سب کے لیے معافی ہے، اور ثابت کر دیا کہ واقعی آپ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے سامنے ہند بھی تھی جس کے حکم پر آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کے سامنے دشمن تھے جنہوں نے بلال اور خباب بن ارد کو ظلم کی چکی میں پیسا، لیکن آپ نے سب کے ساتھ عام معافی کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واقعات تھے، ہم انشاءاللہ اس آپ کی ریفلیکشن لیں گے۔ اس کے بعد کیا آیا تھا؟ اس کے بعد حجۃ الوداع آیا تھا، جو کہ سسٹر میمونہ نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس سے گو تھرو ہوئی تھی، لیکن بیسکلی عمومی آپ پر سارا حجۃ الوداع آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن خصوصی طور پر ایک ٹاپک حقوق زوجین پر ان ڈیپتھ اسٹڈی ہم نے کی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے عنوانات کیا تھے آپ کے سامنے؟ توحید تھی، قصاص تھا، اور یہ ساری صرف واز نہیں تھے، صرف باتیں نہیں تھی، بلکہ لیڈر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے خاندان کو پیش کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج یہ ساری کی ساری ہم نے پھر حرمت کے مہینوں کا تحفظ کیا، جو نسی کا ایک وہ ہوا کرتا تھا کہ جب جس کا دل کرے، لڑائی کا دل کیا تو وہ حرمت کے مہینوں سے نکل آیا کرتے تھے، اور جب لڑائی کا دل نہیں ہے تو اس کو حرمت کا مہینہ بنا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ پوری کی گئی، اور اس کے بعد اور وراثت کے تحفظ اور جاہلیت کے اعزازات اور نسلی تفاخر کا خاتمہ کیا گیا، امانتوں کا تحفظ اور عدل کی طرف یاد دہانی کرائی گئی، اور اس کے بعد حرمت جان، مال اور عزت کی طرف آپ کا
انسانیت کا کو ایک پیغام دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب حرمت جان مال اور عزت کیا تھی؟ دیکھیں حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے مکہ کی حرمت قائم کی گئی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سورۃ توبہ میں ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے وہ آیات دے کر حضرت علی کو بھیجا اور وہ حرمت قائم ہوئی کہ آج کے بعد نہ یہاں پر کوئی بت رہے گا اور نہ ہی کوئی شرک رہے گا. ایک اللہ کی بندگی میں جب ساری انسانیت آئے گی تو اللہ کے نزدیک تو سارے کے سارے برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی انسان کسی انسان کا استحصال نہیں کرے گا. اور پھر شریعت کے وہ اصول دے دیے جو ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کے مقاصد کیا تھے. ٹھیک ہے جی. وہ جو شریعت اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کو میں اور آپ بڑی شرمندگی سے اور بڑے معذرت خانہ انداز سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا، حالانکہ اللہ نے وہ حرمت نہ صرف کعبہ کی بلکہ میری جان، میرے مال اور میری نسل اور میرے دین کے لیے کی حفاظت کے لیے بھی قائم کی. اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اس میں کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب نان مسلم یا کوئی اور ہمیں کہتا ہے کہ ہاں جی شریعہ لاز اور باربیرک لاز، تو میں اور آپ بڑے معذرت خانہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ عقل کے ناخن لو، یہ جان بھی تمہاری، مال بھی تمہارا، عقل بھی تمہاری، اسی کی حفاظت کے لیے یہ شریعت اتاری گئی ہے. تو وہ کیا تھا؟ جان کی حفاظت، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کا، کہ اگر کوئی کسی پر ناحق جان پر حملہ کرے گا تو وہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ قصاص، اگر جان نہیں ہوگی تو مال دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ جان کا احترام، اس پر حرمت قائم ہو گئی. پھر اس کے بعد مال کی حرمت کیسے قائم ہوئی؟ کہ اگر بیجا کسی کے مال کا استحصال کیا گیا، چاہے وہ یتیم ہو یا وہ کوئی اور ہو، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور پھر اسی استحصالی میں سود کی حرمت آ گئی. یعنی سود بھی ایک استحصال کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ عقل کی حفاظت کیسے کی گئی؟ کہ شراب نوشی کو منع فرما دیا گیا اور اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ خباثت کی ماں ہے. اگر وہ کوئی شخص اس میں انڈلج ہوتا ہے تو اس کو استحصال کرنا دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو عقل کی حفاظت کی گئی. پھر اس کے بعد نسل کی حفاظت. نسل کی حفاظت کیسے کی گئی؟ کہ زنا کی ممانعت کی گئی اور زانی کے لیے کوڑوں کی سزا رکھی گئی. اور حفظ دین، یعنی لا اکراہ فی الدین، دین سے پہلے کسی پر کوئی جبر نہیں، اپنی مرضی سے، اپنے خود جو ہے اپنی مرضی سے وہ اس میں داخل ہو، سمجھ کر داخل ہو، لیکن اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ حق بات کو جاننے کے لیے پورا حقدار ہوگا. اس کو آج بھی اور اس وقت بھی، جیسے پوری کی پوری انسانیت روک رہی تھی حق بات پہنچنے سے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ حق بات کے راستے میں، اس کو روکنے کے راستے میں کس قدر باؤنڈریز لگائی جاتی ہیں اور روکا جاتا ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، فالس پروپیگنڈا ہے. تو اس کے لیے حفاظت دین کی گئی کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے خالق کو جانے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ تھے مقاصد شریعت. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ حرمت اور عزت کیا ہے. کسی کو اگر پتا ہو، اگر کوئی سسٹر بتانا چاہے کہ حرمت کیا ہے. جی آپ سسٹر نیما دیکھ رہی ہیں؟ جی جی. آپ سسٹر، آپ چیٹ باکس میں اپنے آنسر لکھ سکتے ہیں. یہ حرمت کیا ہے؟ Importance and respect values. جی. اور کوئی؟ Sensitivity. حرمت کا Sisters. لفظ، جی سوری، کوئی ہے، کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے. اچھا. حرمت کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ جیسے حرمت تو آیا ہے قرآن مجید میں کہ آپ پر حرام کر دی گئی خون اور وہ سور کا گوشت اور لہو،
لیکن حرمت جو ہے بیسکلی یہ اردو کا لفظ ہے، اور اس کے مطلب کیا ہے؟ احترام اور محترم کر دینا، ٹھیک ہے؟ سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرمت قائم کی گئی کعبہ کی، مکہ کی، اس شہر کی، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جان، مال، عزت اور نفس کی حرمت قائم کر دی گئی مکہ میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد گرد و نواح میں، یعنی یہاں پر جو شخص بھی آئے گا اس کی حرمت، اس کی جان کی حرمت اللہ کے گھر کی حرمت سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حرمت تھی جو قائم کی گئی، جس کے لیے میں نے آپ کو مقصد شریعت بتائے ہیں کہ وہ کیا مقصد شریعت تھے، اور ان کا اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ حرمت تھی جو قائم کر دی گئی سورہ توبہ میں کہ آج کے بعد نہ یہاں شرک ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کا استحصال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور عزت کیا ہے؟ عزت وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے۔ یہ آپ کے سامنے ایک آیت ہے جو منافقین نے اس وقت کہی تھی، کیونکہ ان کے عزت کے پیمانے کچھ اور تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت نصیب کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عصر حاضر میں آج عزت کے پیمانے کیا ہیں، اس وقت کیا تھے اور آج عزت کے پیمانے، اس کے ساتھ اس وقت بھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ عزت کے کیا پیمانے تھے، منافقین کا کیا خیال تھا، چونکہ دنیا ان کے پاس نہیں ہے تو اس لیے یہ عزت دار نہیں ہے۔ تو آج کیا پیمانے بدل گئے ہیں، آج عزت کے کیا پیمانے، یہ ذرا اس پر کوئی روشنی ڈالے گا؟ عزت کا آج معیار کیا ہے؟ جی سسٹر لکھتی ہیں ویلتھ، اور ایک سسٹر لکھتی ہیں کہ اللہ کی عطا کی ہوئی عزت کا انکار گناہ ہے آج، اور ایک سسٹر نے لکھا ہے اسٹیٹس، پراپرٹی، منصب، اور آج عزت کا پیمانہ دولت ہے، پیسہ، جی پوزیشن۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا، آج جتنا بڑا کرپٹ ہے کوئی، جتنا بڑا بے ایمان ہے، اتنا ہی بڑا عزت دار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آج کے عزت کا پیمانہ، اور آج کے عصر حاضر کی عزت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حرمت اور عزت بخشی، ہم اس سے انکار کرتے ہیں اور ہم عزت کا کٹورا لے کر دوسروں سے عزت مانگنے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے لیے عزت اسٹیٹس ہے، ڈیزائنر ہے، اور وہ مال ہے، اولاد ہے، مویشی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، تو ان میں سے تو کچھ بھی صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ وہ عزت دار نہیں تھے؟ آج ہمارے لیے عزت کے پیمانے ہماری ڈگریز ہیں، اور اس وشس سائیکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پورے کا پورا مال ان ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور پھر ڈگریز کو استعمال کرتے ہیں اسی مال کو واپس کمانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وشس سائیکل ہے جس میں ہم بار بار گھومتے چلے جا رہے ہیں کہ عزت بھی وہی ہے کہ ہم مال کتنا کما رہے ہیں، ڈگری کتنی بڑی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جائیداد کتنی ہے، ہم ڈیزائنر کپڑے پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے، ہمارے پاس ڈیزائنر بیگز ہیں یا نہیں ہے، یہ میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم خواتین چونکہ یہاں بیٹھی ہیں، عزت کے پیمانے ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہم اپنا کیریئر بنا لیں، ہم گھروں سے نکلیں گے، دفتروں کے دھکے کھائیں گے تو عزت دار بنیں گے، ہم سٹیٹس میں ہم آئیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ لوگ تو پوچھیں گے جب نان مسلم کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے جو عزت مجھے اور آپ کو دی، گھر کی شہزادیاں اور ملکائیں بنائی، وہ عزت مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے۔ ہمیں گھر سے باہر نکل کر دھکے کھانے میں جو عزت ہے وہ عزت ہمیں چاہیے۔ ہم کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ نوکریوں کی کئی جگہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد، یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے کارکنان، ہم یہ نہیں جج کر رہے کہ ظاہر ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے تحت بھی ہو رہا ہے، لیکن کئی ٹرینڈ کی خاطر، کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، نہ اولاد کی تربیت کا ہوش ہے، نہ گھروں کی عزت و حرمت کا ہوش ہے، ہم باہر نکل رہے ہیں، گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہم اپنے کیریئر بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری عزت اس کیریئر میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آج کے پیمانے۔ تو اللہ کی دی ہوئی عزت کو ہم اس سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
ہمیں تو گھر میں رہنا تھا اور گھر میں رہ کر حسن اور حسین پیدا کرنے تھے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ابو بکر دے دے، عمر دے دے اور عثمان دے دے اور علی دے دے. کہاں سے آئیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین؟ یہ کہاں سے آئیں گے جب ہم پیدا نہیں کر رہے، جب ہم تربیت نہیں کر رہے؟ تو کیا آسمان سے اتریں گے؟ یہ میں نے اور آپ نے پیدا کرنے تھے، یہ میں نے اور آپ نے تربیت کرنے تھے. آج ہم رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ فلاں ملک یہ کر دے، فلاں لیڈر یہ کر دے، جبکہ ہم خود اپنا کام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا معیار پیش کیا ہے، کہ انسانوں کا کیا معیار ہے. ایک شریعت دی ہے، اس کے بعد اب قرآن کا معیار کیا ہے، قرآن اور حدیث ہمیں کس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت ہی وہ معیار ہے، وہ آئینہ ہے جس میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اور آپ اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو ہم زبان سے بے شک مسلمان مسلمان کہتے رہے، اسلام اسلام کی گردان پڑھتے رہے، ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں، اور سوری ٹو سے ہم پھر منافقین کی ٹریٹس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ظاہری زبان سے تو کہے اسلام اور مسلمان، لیکن اندر سے ایمان دل میں نہیں اترا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ منافق کی نشانی ہے نا. تو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی وہ معیار ہے جس پر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. اور اس کے لیے بہت خوبصورت وہ حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث جبریل، کہ جب آپ کی وفات سے 80 دن پہلے حضرت جبریل امین زمین پر انسانی روپ میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے پاس آ کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. یہ وہ ایک ریویژن تھی. اینڈ پر حضرت ابو عمر نے جب کو بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ تو عمر نے کہا کہ نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ اسلام. اس دنیا کی کسوٹی اسلام ہے. جس شخص نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ اسلام پر پرکھا جائے گا. اس کو آج کے دور میں ہم منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج ہم میں نبی موجود نہیں ہے. وہ نبی تھے جن کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں. آج ہم کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی کی بیس پر عبداللہ بن ابی کو مسلمان کنسیڈر کیا گیا اور اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا دیا اس کی تدفین کے لیے. ٹھیک ہے. حالانکہ سارا معاشرہ جانتا تھا کہ وہ رئیس المنافقین ہے، لیکن چونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس دنیا کا معیار تو اسلام ہے. لیکن یہاں پر ہم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی تو وہاں پہ پرکھا ایمان پر جائے گا. مکہ میں دیکھیے جو مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے یہ اپوزٹ تھا. صرف مکنز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے یہ اپوزٹ تھا. ایمان پہلے ان کے دلوں میں اترا تھا، پھر زبان پر آیا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ٹھیک ہے. یہ وہ جری لوگ تھے، وہ بہادر لوگ تھے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے کمزور لوگ بھی تھے کہ جو اپنی زبان سے یہ کہہ نہیں پائے، بلکہ دل میں ایمان تھا، صرف زبان سے نہیں کہہ پائے. تو مکنز کے لیے یہ تھا کہ ایمان پہلے اور اسلام بعد میں آیا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ مدینہ میں آئے، ایمان دل میں تھا یا نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرنے لگے. اور قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ ایمان آپ نے اطاعت قبول کر لیا، آپ اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، ایمان تو بھی آپ کے دل میں اترا نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ایمان میرے اور آپ کے دل میں اترا ہوا ہے، کیونکہ ایمان ایسی شے ہے کہ جو دل میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی، وہ نکلتی ہے باہر. اس کی شعائیں اگر دوسروں تک نہیں پہنچتی، میں اور آپ ایک اپنے آپ کو مومن کہیں اور میرے ہاتھ اور میری زبان سے دوسرے مسلمان یا کوئی بھی انسانیت محفوظ نہیں ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا تھی کہ احسان. احسان کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں.
یہ کیفیت بہت مشکل کیفیت ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کیفیت نہیں آ رہی، اتنی کیفیت تو ہو، منیمم اتنی تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اور آپ ہم بہت بار مثال پیش کر چکے ہیں کہ کیمرہ ہوگا تو ہم شاپ لفٹنگ سے بھی باز آئیں گے. ٹھیک ہے، کیمرہ ہوگا تو سپیڈنگ بھی دیکھیں گے اپنی کہ سپیڈ پہ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، یا ٹکٹ لگ جائے گی غلط پارکنگ کی تو یا کی تو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو ہم بلا دیتے ہیں، جہاں کیمرہ نہیں ہوتا وہاں اللہ بھی غائب ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیمرہ تو ہے نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ادھر میں نے اور آپ نے اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا کیا ہم اس معیار پر پورے اترے ہوئے ہیں جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا معیار. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ رسی تھی قرآن اور حدیث، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن ہم نے اس رسی کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی اور ٹگ آف وار اور پھر قواریت شروع کر دی. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے ایک امت کا تصور دیا تھا ہمیں. اب آ جائیے اپنی ہجرت کی طرف. اب میں نے اور آپ نے بھی ایک ہجرت کی تھی، اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اپنے پیاروں کو چھوڑا اور یہاں پر آئے جس بھی مقصد کے لیے آئے. ٹھیک ہے، ایک ہجرت ہم نے کی. اللہ نے ہمیں ایک سرزمین دی، ایک جگہ دی. صحابہ کرام کی، مہاجرین کی ہجرت کیا تھی؟ ہم نے ہجرت کی ایک بیٹر زندگی کی طرف، ورس ٹورڈز بیٹر. ٹھیک ہے، اسی لیے آئے تھے نا، بہتر زندگی کے لیے، سٹیٹس آف لائف ہمارا بڑھے، کوالٹی آف لائف ہمارا بڑھ جائے. لیکن انہوں نے ہجرت کیا کی تھی؟ اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، جان مال، ہمارے کئی پیارے پیچھے چھوڑ دیے جن کی جان کو خطرہ تھا. اور انہیں وہ پتا تھا کہ آگے فاقے بھی آئیں گے، رہنے کو جگہ نہیں ہوگی، تن پہ صرف ایک جوڑا کپڑا کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انسانیت میں صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے بیٹر سے ورس کی طرف ہجرت کی. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اسباب مہیا کیے. لیکن ہماری ہجرت کیا تھی کہ ہم نے ایک سرزمین کو چھوڑا، پاکستان کو چھوڑا، اس کو ورس حالت میں رکھا، پاکستان کا کیا حال کیا، اور یہاں آ کر ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ ہم اس سرزمین کو اب خیر سے بھریں. لیکن یہاں پہ ہم نے آ کے کیا کیا؟ یہاں پہ میرا اور آپ کا کام تھا شہادت علی الناس کا، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ انقلاب برپا کر کے دنیا پر حجت قائم کر دی کہ یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ معاشرہ جس کے لیے ہر کوئی سٹرائیو کرتا ہے. انصاف ہر ایک کو چاہیے، مساوات ہر ایک کو چاہیے، موافقات سب کو چاہیے، یہ اور جان مال کی حفاظت سب کو چاہیے. چاہتے سب ہیں، لیکن اس کے لیے قائم کر کے دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے، تو آج تو ہم نے وہ شہادت دینی تھی. تو کیا میں اور آپ وہ شہادت دے رہے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر میں اور آپ کیا شہادت دے رہے ہیں؟ ہم نے کیا شہادت دی؟ نو وانڈر یہاں کے مقیم کہتے ہیں گو بیک ہوم، کیونکہ ہم نے ان کو دیا کیا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ یو کے 70% جو لوگ جیل میں موجود ہیں وہ مسلمان ہیں. 70%. کین یو امیجن دیٹ؟ ٹھیک ہے، میں نے اور آپ نے اگر اس اپنے دیسی علاقوں میں چلے جائیں، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے، غلط پارکنگ ہے وہاں، پارکنگ، اور اگر کوئی کسی کی گاڑی آ جائے تو وہ پھنس جائے گی، 2 منٹ کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے ہوگا. یہ دیا ہے ہم نے اس معاشرے کو، تو وہ کیوں نہ ہم سے تنگ پڑے. وہ ہم ان کو اسلام جب پیش کرتے ہیں، ہم کس منہ سے ان کے سامنے اسلام پیش کریں؟ وہ ہمیں کہیں گے کہ دکھائیں کہاں اسلام، کون سا اسلام آپ تم لے کر آئے ہو میرے پاس. ٹھیک ہے، مثال بتائیں ہمیں کس ملک میں قائم کر کے دکھایا ہے، کس ملک میں وہ امن اور چین ہے. 52 ممالک ہے، لیکن ایک بھی جگہ پر حجت قائم کر کے ہم دنیا کو نہ دکھا سکے. یہ تھی میری اور آپ کی ہجرت. تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جس وقت قیامت کے روز عدالت قائم ہوگی اور اس عدالت میں عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اور علم کے بارے میں سوال ہوگا. پوری زندگی کا احاطہ ہو گیا نا، ہماری پوری زندگی، بیسٹ ٹائم عمر، اور جوانی، اور اس کے بعد جوانی میں ہم نے کیا کیا، کیریئر بنائے یا ہم نے حجت قائم کی اللہ کی. تو آپ ادھر یہاں پہ شیئر کریں میرے ساتھ کہ ایک ہجرت آپ نے اور میں نے بھی کی ہے.
وہ کیسی ہجرت تھی اور ہم نے اس معاشرے کو آ کر کیا خیر سے پر کیا ہے یا کس چیز سے پر کیا ہے؟ جی کوئی اب بے شک انمیوٹ کر کے کوئی بات کرے اگر بہن. اینی ون کوئی جاگ رہا ہے؟ جی سسٹر عذرا بات کرنا چاہتی ہیں. جی عذرا. سسٹر عذرا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ خود کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں وعلیکم بات کر السلام. رہی تھی جی، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں ہمارا جو یہ ریویژن کروائی ہے. اور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہجرت کی ہے کہ شادی ہو کے سب لوگ آئے ہیں، لیکن ہماری ہجرت جو ہے ہم نے برے کاموں سے بچنے کے لیے یہ جو کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری ہجرت ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک پازیٹیو قدم ہے ہمارا اس کی طرف. اور انشاءاللہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ خود کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، اپنے جہاں پہ رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہم برتتے ہیں تو وہ اسی انداز میں ایز اے مسلم اپنے آپ کو ہم امبیسیڈر ہیں یو نو اسلام کے بھی اور اپنے پاکستان کے بھی. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. اب اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسروں تک وہ علم پہنچا سکتے ہیں. جی ہماری الحمدللہ جزاک اللہ خیر. لیکن آپ عذرا یہ سوال کا جواب دیں کہ کتنے پرسنٹ ہیں جو آپ کی طرح ہجرت کر رہے ہیں، جو آپ کی طرح اسلام کا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یو کے میں صرف 70% لوگ جیلوں میں ہیں، ٹھیک ہے، نائف کرائم ہے، ڈرگز ہے، ٹھیک ہے، بےایمانیاں ہیں، 3 ٹریڈز، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور جھگڑا لو. یہ کس کی ٹریڈز ہے؟ یہ منافقین کی ہے. آج ہم صرف یہ چہرہ انسانیت کو دکھا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں. الحمدللہ جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، کس طرح بچے ہوئے ہیں کہ وہ ایک جماعت سے، ایک نظم سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جماعت کا کانسیپٹ ہمیں دیا کہ آپ اس سے جڑے رہیں گے. میں اور آپ کیوں بچے؟ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بچے ہوئے ہیں تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس جماعت کی بدولت. اگر اکیلے اکیلے ہوتے تو کیا آپ اتنا خیر سپریڈ کر سکتے تھے جتنا آپ ابھی کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا پڑوسیوں کے ساتھ یا ارد گرد لوگوں کے ساتھ. کیا وہ ہو سکتا تھا یہ کام؟ نہیں ہو سسٹر سکتا تھا نا. جی جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ اس طرف آئے ہیں، سیکھا ہے اور کوشش کر رہے ہیں. اور جی بچوں کی اچھی تربیت کر کے بھی ہم کوشش کر. آپ دیکھیں کم از کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور جی جی انشاءاللہ جی آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں. جی تو باقی یہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ. دیکھیں جہاں جہاں پہ ہمارے ہسبینڈ، سب کے ہسبینڈ ہیں، جہاں جہاں ہمارے بچے ہیں، وہ اپنا اگر بہترین طریقے سے اپنا ایز اے مسلم کام کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ برائیاں تو ہر انشاءاللہ جگہ ہیں. جی انشاءاللہ. سسٹر اللہ مصباح جی 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 چیٹ باکس میں بھی سسٹر نے آنسر دیے ہیں اس کے جو کوشچن آپ نے جی کیا تھا کہ جی ہم کیسے مسلم ہیں. تو اس میں وسٹ رول ماڈلز آف اسلام وسٹ مسلم پورٹری دا بیڈ پکچر، یہ سسٹرز کے جہاں پہ میسیجز ہیں. اس کے علاوہ سسٹر لکھتی ہیں کہ we didn't present our deen how we were supposed to do. ابھی کسی اور کا ہینڈ ریز بھی تھا، آئی تھنک ارم اسلم تھی شاید، اگر وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو. نہیں کسی کا یہاں پہ نہیں ہے ہینڈ ریز. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر 5واں بندہ مسلمان ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، ہر 5th، اور روز بروز اسلام بڑھ رہا ہے. لیکن جو پہلے سے مسلمان ہیں جنہوں نے وہ ہجرت تو نہیں کی کفر سے اسلام کی طرف، ہم بورن مسلمز ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس کشمکش میں نہیں ڈالا کہ جس میں ہمیں یہ چوز کرنا پڑتا. شاید ہماری عقلیں اتنی تھی نہیں کہ ہم اس چیز پہ فیصلہ کر پاتے کہ اسلام ہمارے لیے بہترین دین ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم وہ شہادت دے رہے ہیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں؟
52 ممالک دیکھیں ہم کیا شہادت پیش کر رہے ہیں، بزدلی کی، کاہلی کی، بے ایمانی کی، چوری کی. ٹھیک ہے جی. سسٹر امتیاز ہے، کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی کوئی بات کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہیں، میں پھر نہیں جی، کنٹینیو کر. سسٹر جی امتیاز آپ سر. بات کر سکتی ہیں میوٹ کر کے. میں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جیسے سسٹر عذرا نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو بھی یو کے آئی ایم کے ساتھ اتنے سالوں سے ہماری وابستگی ہے، بہت سارے لوگوں کی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، اور جو سب سے زیادہ جو مجھے ہمیں لگتا ہے کہ حالانکہ الحمدللہ ہم مائیں بھی بہت ساری محنت کر رہی ہیں، والدین بھی کر رہے ہیں، لیکن جو لیکیج ہے وہ جو ہے لیکنگ ہے، وہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت میں. بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ جو اپنی زبان کے ساتھ اس معاشرے میں جو نکلتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا رول ادا کرتے ہیں. تو اس وقت میرے ذہن میں جو بات ہے اس کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں. اگر ہم مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو صرف ایک انصاف اور امانت، سچ اور انصاف اور امانت کی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہیں تو مجھے وہ ایدی فاؤنڈیشن والے جو صاحب ہیں، ایدی صاحب، ان کی جو سٹوری اگر آپ سنیں تو اس میں کہا کہ وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ان کی ماں پڑھی لکھی تھی، لیکن انہوں نے ایک کام سکھایا بچوں کو. ان کی سٹوری میں بتاتے تھے کہ وہ ہماری والد صاحب کہیں اور کام کرتے تھے تو ہماری وہ خرچہ بیچتے تھے تو ہماری ماں اس میں سے پیسے بچا بچا کے تو ہر رمضان میں یا ہر ہفتے میں ہمیں چوری مغرب کے وقت بھیجتی تھی کہ فلاں فلاں گھروں میں ڈال کے آؤ. تو وہ اس نے سچ، اور میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم نہ بھی پڑھے لکھے ہو نا، ہم نے اپنے مائیں اپنے بچوں کو کہتے کہ بچہ جو بھی کام کرنا ہے آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، صداقت کے ساتھ کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے. تو اس میں بھی ہمارے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ جی تربیت کا ایک جو ہے نا جی جی ہم رول ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اجتماعیت کی برکات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ اچیو کر سکے ہیں. ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ. ادروائز اوور آل جیسے کہ میں نے کہا کہ جیسے کہ ہم دیکھیں اگر دنیا میں ہمارا جو حال ہے، اگر سارے کے سارے مسلمان ایک شہادت دے رہے ہوتے، ہم نے ایک انقلاب قائم کر دیا ہوتا، کسی ایک ملک میں بھی مثال قائم کرتی ہوتی تو دنیا کے سامنے ایک چہرہ ہوتا نا اسلام کا. ٹھیک ہے، آج ہم اسلام پیش کرتے ہیں تو کیوں ہم ذرا جھجکتے ہیں، کیوں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں آگے سے کوئی کڑوا سوال آئے گا، ہم اس کا جواب کیسے دیں گے. ٹھیک ہے کہ کس منہ سے اسلام لے کر آئے ہو، تمہارے اسلام میں تو یہ اور یہ. ہم مسلمانوں کی بات کریں، اسلام میں کمی نہیں ہے لیکن اس کے ماننے والوں کے، جس کے لیے جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے، اور جب قوم کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے. یہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے معزز تھے، وہ کیسے اصحاب تھے جنہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برکات معاشرہ دیکھ رہا تھا نا، جس میں کوئی استحصال نہیں تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو صرف برکردانی کے لیے، ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. میں اور آپ بھی کئی بار قرآن پڑھتے ہیں، کئی بار ہمارے سامنے قرآن کی آیات گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ دنیا ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہے، ہمیں اسٹیٹس اٹریکٹ کر لیتا ہے، ہمیں کوئی اور ڈسٹریکٹ کر لیتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، انڈلج کر لیتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے. تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ وہ اجتماعیت ہوگی، وہ جماعت ہوگی جو میں اور آپ بہنیں مل کر اگر کسی سب جماعت سے جڑیں گے تو وہ اس سے بچ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بہن سست ہوگی، ایک بہن اگر تھوڑی سی پیچھے رہ جانے والی ہوگی تو دوسرے اس کو ہاتھ پکڑ کر آگے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ ہیں وہ برکات جو جماعت کی برکات ہے، اور اللہ کا ہاتھ بھی جماعت پر ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سرزمین پر آئے ہیں اور اب ہم نے اس سرزمین کو کچھ دینا ہے، یہاں بھی خیر سے بھرنا ہے۔ جو ہم نے یہاں کا حال کیا ہے، یہاں پہ بھی لوگ اٹھ کے اور ہجرت کر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی لوگ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد دنیا لینا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں پہ اللہ نے سیٹ کیا ہے، یہاں پہ اس سرزمین پر رکھا ہے، یہ زمین ہمیں دی ہے، تو اس پر اب میرا اور آپ کا کرنے کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہاں پر شہادت علی الناس قائم کریں، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل سے، کہ یہی وہ بیسٹ راستہ ہے۔ اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں کو جج نہ کریں بلکہ اپنے آپ سے شروع کریں۔ بی دا چینج یو وش ٹو سی ان دا ورلڈ۔ ہم دنیا کو تو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود بہتر نہیں ہونا چاہتے، دوسروں کو تو جج کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے، یہ سیرہ کا پیغام ہے کہ لک یور سیلف ان دا mirror، اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی ہم روشنی میں دیکھیں، اپنی حیثیت، اپنی حرمت پہچانے، اپنی عزت پہچانے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دی ہے، اور اس کام کی طرف لوٹ آئیں، اس مشن کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر وہ یہ آج دیکھیں 1400 سال سے ہم نے اس مشن کو بھلایا ہوا ہے، تو آج ہماری حالت دیکھ لیں کہ کوئی عزت و حرمت نہیں ہے ہماری، مولی گاجروں کی طرح ہمارے بچے کٹ رہے ہیں، لیٹ الون بڑے بچے کٹ رہے ہیں، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، کسی کے دل سے، زبان سے سی نہیں نکل رہی، کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی عزت اور حرمت کو پامال کیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، تو آج میرے اور آپ کے یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دین دیا بھی، ہمارا سارے کا سارا دین کہاں پہ نکلتا ہے؟ حرم میں جا کر۔ وہاں تو ہمیں چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دم دینے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ سارے کا سارا دین اسلام ہمارا حرم میں جا کے نکلتا ہے، اور جیسے ہی دنیا کی طرف واپس آئے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین صرف وہاں حرم میں قائم نہیں کرنا تھا، بلکہ جہاں جہاں پہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے وہاں پہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے کام کرتے نظر آنا ہے۔ ہمارے لیے دو معیار ہیں، ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، یہاں دنیا میں گزارا اسلام پر ہو جائے گا، قیامت کے دن اسلام پر گزارا نہیں ہوگا، وہاں ایمان پر گزارا ہوگا، وہاں محراب والے بھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ والے بھی کئی بار حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں پتا ہے نبی، انہوں نے آپ کے پیچھے آپ کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اس دن کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے تھے طائف میں؟ کیا اس دن کے لیے فاقے اور بھوک کاٹی تھی؟ کیا اس دن کے لیے خباب بن ارت ان کوئلوں پر لیٹے تھے؟ کیا وہ اس وقت ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کے سامنے کوئلے دہکائے گئے اور کہا خباب کرتا اتارو اور لیٹ جاؤ، اور خباب کرتا اتار کر لیٹ گئے، اور ان کی جسم کی چربی نے ان کوئلوں کو پگھلایا، اس آگ کو بجھایا۔ ایک اکیلا ابو جہل عمار، سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین پر ظلم کر رہا ہے۔ عمار کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کر دیا گیا اور ان کے کان میں کہہ رہا ہے کہ ایک بار کہہ دو کہ اس بت میں بھی کچھ ہے، کوئی طاقت ہے، اور حضرت سمیہ نے اس پر بت پر تھوک دیا اور اس پر غصے میں آ کے برچھا مارا ان کی شرمگاہ پر۔ یہ بیٹے کے سامنے ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل یاسر صبر کیجئے۔ وہ وقت تھا صبر کا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کی جان کوئی سستی جان نہیں ہے، اب کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو آہنی ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ آج میری اور آپ کی حالت دیکھ لیں۔ وہ عزت اور توقیر اسلام کی بنا پر تھی، دین کی بنا پر تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی توقیر تھی جس کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور ہم سٹیٹس اور کیریئر اور دنیا بنانے میں لگ گئے۔ ہم دنیا ہی یہاں پر اگر بناتے رہے اس ہجرت میں، تو آخرت کب بنائیں گے؟ کیا اس کے لیے الگ کوئی زندگی آئے گی؟ کیا اس کے لیے الگ عمر ملے گی ہمیں؟ نہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہ کر، اسی زندگی میں ہم نے آخرت کو بھی کمانا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی اس چیز کی دعوت دیتی ہوں کہ جماعت سے جڑیں، کسی بھی جماعت سے جڑیں، کسی بھی جماعت جس پر استخارہ کر کے آپ اللہ سے مدد مانگ کر اس سے جڑ جائیں۔
ٹھیک ہے، وہ جماعت ہی ہے جو آپ کو دعوت بھی دے گی، تحریک بھی سکھائے گی، تنظیم بھی سکھائے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک مرحلہ آتا ہے کہ تحریک آپ کو پکارتی ہے، پھر اس کا اچھا کام اور اثرات دیکھ کر لوگ تحریک کی طرف لپکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ پکار بار بار آپ کی زندگی میں نہ آئے، ایک بار آئے، اس موقع کو اویل کیجئے، اس موقع کو جانے نہ دیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی نکل گئی، آج میں اور آپ، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری سانس کب بند ہو جائے، تو اللہ کے آگے ہم کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سوچنا ہے کہ ہماری جو ہجرت تھی ہم نے اس میں کیا خیر ڈالی. تو اس بات پر ہم اپنے سیشن کا اختتام کریں گے کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری انشاءاللہ. وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ بہت کام ہے میری بہنوں. وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں، وہ چیزیں جو صرف اور صرف آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں ضائع کر رہی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیجئے. منافقین کی ٹریٹس کو چھوڑ دیجئے. آج ہمارا رویہ صرف اور صرف منافقین والا ہے کہ ہم پارٹیز میں، خوشی میں اور مہندیوں پر اور ایسے فنکشنز میں تو بڑے شوق سے اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں 4 گھنٹے ضائع ہو جائیں، 6 گھنٹے ضائع ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن دین کو دینے کے لیے اگر ہم 2 گھنٹے بھی مانگیں گے تو ہم کہیں گے سوری ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھر کے کام ہے. اور وہ گھر، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کے گھروں کو سلامت رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آگ کی لپٹ میں آ جائے تو خاک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم اللہ کو دور پھینک رہے ہیں، جس میں کے لیے ہم سنتوں کو دور پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ منافقین کی ٹریٹس ہم چھوڑ دیں کہ ہم صرف خوشی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ اور کھانے پینے میں اور موج مستی میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ، اور جہاں پہ کوئی مشکل وقت آیا تو منافقین پیٹ پھیر جایا کرتے تھے. جہاں پہ کرنے کا کام آیا، جہاں دین کا کام آیا تو وہاں پہ کنی کترا جایا کرتے تھے. یہ منافقین کی ٹریٹس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے آپ کے تاثرات لیں گے. یہ سارے ٹاپکس تھے، آپ لوگ اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھ لیں، اور ان سارے ٹاپکس میں سے آپ نے اوور آل اپنے تاثرات دینے ہیں کہ آپ کو کیسا لگی یہ سیریز، آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اور اپنے لیے عمل کا کون سا پیغام لیا. ٹھیک ہے، کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور، لیکن پلیز مختصر بات کیجیے گا، ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے گا، کیونکہ آخری سیشن ہے اور ہم چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ بہنوں کے تاثرات لیے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جو بھی بات نکلی میرے منہ سے وہ حق بات اللہ کی طرف سے تھی، اور جو حق نہیں تھا وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، وہ میری کوتاہی اور لا علمی کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اوور ٹو یو. آپ لوگ اب اپنے مائکس انمیوٹ کر کے اور بات کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا پوری سیریز کا تاثرات دینے ہیں، اس میں سے آپ نے اپنا کیا لیا وہ بتانا ہے، یا کسی ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی نعیمہ، آپ ان پر جی نظر رکھیے کون ہاتھ جی اٹھائے گا. جی سسٹرز پلیز آپ اپنے ہینڈ ریز کیجیے. جس سے سسٹر مصباح نے بتایا کہ پوری سیریز کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ پوری سیریز کیسے لگی، آپ نے اس میں سے اپنے لیے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سے جو پیغام ہیں وہ لیے، تو پلیز اپنی رائے اور اپنے تاثرات، اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے. آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے ہینڈ بھی ریز کر کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. السلام سسٹر علیکم. جی. وعلیکم میں السلام. سیما بات کر رہی ہوں. الحمدللہ میں نے سارے سیشن اٹینڈ کیے ہیں. بہت ہی سب سے پہلا جو سیشن تھا ہجرت کا، وہ سے پہلے میری ہجرت کا اتنا وسیع جو ہے نا مفہوم نہیں سمجھ میں آیا تھا جتنا وہ اس میں کلیئرلی بتایا گیا کہ ہجرت ہوتی کیا ہے. وہ بہترین سیشن تھا. الحمدللہ سارے سیشن ہی بہترین تھے جو میرے دماغ میں اترے نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور دوسرا زوجین کا لاسٹ ویک جو ہوا تھا وہ بھی ایک بہترین تھا. اس میں بھی انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہمارے سامنے، اور ہماری عورتوں کا کردار کیسا ہے ایز اے وائف ہونا چاہیے.
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था आज का सेशन भी। आज से पहले भी इस तरह लगता है, जब भी जो भी सेशन हम सुनते हैं ऐसे लगता है कि ये बात हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं और वो असर भी कर रही है। तो इसमें से जो चीज़ मैंने लर्न किया है कि दीन के काम में जो है ना, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो चीज़ मालूम होता है कि सबसे पहले आपको सब्र मशक्कत करनी होगी, उसके ऊपर सब्र करना होगा। और सब्र भी वो मामूली नहीं है। 13 साल मक्की ज़िंदगी और 10 साल मदीना की ज़िंदगी में देखें तो उसके बाद ही फिर उजाला हुआ है। तो इस उम्मीद पे कि हर देरी रात के बाद उजाला ज़रूर होगा। अपना काम और अपना मिशन जारी रखें। जज़ाकल्लाह। जी, शुक्रिया बेहतरीन सिस्टर पर मैसेज। जी, जी सिस्टर जज़ाकल्लाह। परवीन, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सिस्टर परवीन, आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करें अपने आप को और बात कीजिए। तो हम्म, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैंने बस यही कहना कि मैंने कोई इतने सेशन अपने घर की कुछ मजबूरियाँ कि आपको पता है कि मैं नहीं कर सकी। आज मेरा तकरीबन पहली बार मैंने पूरी तरह सुना है पूरा लेसन। तो रियली मुझे यही लगा कि हमने अपनी ज़िंदगी जब यहाँ आए थे, मैं ख़ासकर जब आई थी तो यहाँ कुछ नहीं था। मगर जमात के साथ जुड़ के ही आप कुछ बनते हैं। जमात के साथ जुड़ी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, समझा और अमल करने की भी हिम्मत कर रही हूँ, अमल हो रहा है। मगर रियली बहुत अच्छा लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन्होंने कितनी मुश्किल में वक़्त गुज़ारे, हमारे सहाबा ने कितने मुश्किल वक़्त गुज़ारे। हम लोगों को हर चीज़ मुयस्सर है, मगर हम दुनिया में भटक जाते हैं, दुनिया की बातों में, दुनिया की हमारे से छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। हमें माफ़ी माँगनी है अल्लाह से हर वक़्त तौबा और अल्लाह के रसूल को हर वक़्त हमें याद रखना चाहिए। उनकी हर बातों पे हमें सोच के अमल हमें करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली एप्रिशिएट टुडे कि मैंने सीखा और सुना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की तौफ़ीक दे कि ये ज़िंदगी वाक़ई बहुत चंद दिन की ज़िंदगी है। ये दुनिया है, दुनिया चलानी है मगर दुनिया को दुनिया के तरीके से चलाएँ। दीन को अपनी जगह रखें, दीन हमारा ऊपर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं, वो हदीसें जो हमारे लिए बहुत अहम है, हमें उस पे अमल करना चाहिए। ये ज़िंदगी चंद दिन की है, बस गुज़र जाएगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मेहनत करके इतना कुछ कर रहे हैं। अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे, मैं आपके सारे लेसन अब सुनूँ। बस हालात जो थे वो आपको पता है, बस अब गुज़र गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी, हम्म, जज़ाकल्लाह सिस्टर। यूट्यूब पे हमारी सारी यूकेएम के पेज पर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप इस सारी सीरीज़ को सुनना चाहती हैं तो। जज़ाकल्लाह खैर। जी, इंशाअल्लाह मैं ट्राई जी। माय बेस्ट कि मैं उनको खुद सुनूँगी भी करें इंशाअल्लाह। और ठीक है अपने मिस फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाअल्लाह, जी, इंशाअल्लाह। जी थैंक यू। जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर अंजुम, आप अपने आप को अनम्यूट करके तो बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत दिलो जान से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये जो सीरा का प्रोग्राम रखे और इससे हमारे जो नॉलेज में बहुत हमको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। मैं ये सभी बहनों जो जो भी बहनें यहाँ पे सब इन सब से यही कहना चाहूँगी कि जब हम घर के कामों में मालूम हमें सब होता है, लेकिन हाँ, जो घर के कामों में हम उलझ कर रह जाते हैं, तो ज़रूरी है हमारा ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करना। जैसे कि वीकली हमारा जो दर्स होता है, तो हम अपने घरों से निकल कर जब हम दर्स को अटेंड करते हैं, वहाँ पर जब हम कुछ सुनते हैं, तो वापस जब हम आते हैं, तो हम हमारे अंदर जो है ना एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करती हूँ, ख़ास करके मैं कि जो कुछ भी हमारे स्पीकर्स मेहनत करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी किया, इसकी वजह से भी हमारे अंदर सोचने पे मजबूर हो गए कि हम अपने आप को इन चीज़ों पर किस तरह से लागू कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि दर्स को अटेंड करना, जमात से जुड़ कर रहना, तब जाके हम ये समझ पाते हैं कि हमारा रोल कितना अहम है। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर तस्नीम, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके तो बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक किस्म की ये सीरीज़ थी जो आप लेके आए हमारे सामने यूकेआईएम, और इसमें हर सीरीज़ में हमने एक डिफरेंट एंगल से बात सीखी है, एक डिफरेंट रंग से हमारे सामने उसको पेश किया गया।
کیونکہ پہلے جس طرح سسٹر مدیحہ شاید نام تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر جو پہلے تھے حضرت بلال حبشی، انہوں نے اذان دی، اس طرح کی مثالیں اور سب ہمارے سامنے آئیں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں مجھے آئے ہوئے 46 ایئرز ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سال تو بچوں میں لگے رہے، بعد میں یو کے آئی ایم سے جوڑ دیا، اور یو کے آئی ایم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت ہی کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس منافقت سے دور رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر، اور جی کوئی اور سسٹر اگر بات کرنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنا ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں۔ سسٹر کنیز نے لکھا ہے کہ تمام سیشن بہت ہی خوبصورت تھے، اور میں نے اس سے اپنے لیے سبق لیا ہے کہ ہماری نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے سے ہی ہے، نہیں تو دوسروں کی کاپی کر کے ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے آج کے دور میں ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی اور کوئی سسٹر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز۔ اگر اس سیشن میں آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ سیکھ لیا ہے نا کہ میرا اور آپ کا اب کردار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، اور بحیثیت مسلمان، چونکہ یہ امت دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے، شہادت علی الناس کے لیے یہ پیدا کی گئی تھی، کہ ہم شہادت دیں گے دنیا پر کہ ہم نے یہ اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف، اور پھر قیامت کے دن نبی ہم پر شہادت دیں گے کہ ہم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر آج ہم نے وہ سیکھ لیا تو الحمدللہ ہم سمجھیں گے کہ اس سیریز کا حق ادا ہو گیا۔ ظاہر حق تو وہ جو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہم پیغام آپ تک پہنچا گئے اگر میں نے اور آپ نے اپنے کرنے کا کام سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سسٹر سمیرہ حامد کا میسیج ہے، اٹ واز اے گریٹ سیریز اینڈ ایکسیلنٹ ریمائنڈرز، آئی ٹک away so many points, unity and cooperation, trust and loyalty, tawakkul, grateful attitude۔ جی جزاک اللہ۔ سسٹر سمیرہ آپ بات اگر کریں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات خود اپنی زبان سے، ظاہر ہے کہ شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوگی ہمارے لیے بھی کہ شاید ہم نے کسی حد تک اپنا کام پورا کیا، آپ تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ اگر بات کریں آپ۔ جی سسٹر سمیرہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرا تھوڑا گلا خراب تھا، اس لیے میں نے کہا میں زیادہ تر وہ لکھنے پہ وہ بات کر رہی تھی۔ تو الحمدللہ بہت اچھی پوری یہ سیریز تھی، بہت یونیک تھی، بہت کچھ سیکھا، اور جو ایک سیکوینس میں ساری چیزیں کی انہوں نے کافی امپیکٹ کیا۔ اور آپ نے کہا اپنے نوٹس دیکھے، تو میری تو پوری ڈائری بھری ہوئی ہے، اس لیے میں نے کہا میں اس میں سے کیا بات بتاؤں نا، تو تھوڑی سی چیزیں میں نے وہاں الحمدللہ۔ لکھ لی تھی۔ تو الحمدللہ تو سب سے اچھی چیزیں تو جو ہے وہ میں نے بتا بھی تھی، جو کچھ اس سے سیکھا، لیکن یہ ایک اصل جو مسئلہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے نا۔ جی ہم لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں خود پتہ چل گیا بس وہ تو اس پر عمل کر لیں، دوسروں تک اس بات کو پہنچانا، یہ شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، خود ہم صحیح طرح جی سے عمل نہیں کر رہے ابھی، تو دوسروں کو کیسے سائڈ پہ بڑھائیں۔ وہی دوسری جو آپ والی بات نا، کہ ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ جب آگے سے کوئی کسی نے ہم سے کوشچن کر لیا تو کیا پتہ ہم اس کا جواب اس کو نہ دے سکیں نا۔ جی تو جی وہی بات ہے کہ اسلام تو بہترین مذہب ہے، لیکن جو پھر مسلمان ہیں وہ پھر اس کو پورٹرے اچھی طریقے سے پھر نہیں کر جی رہے نا۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہ ہمارا پھر ایک اچھا امپیکٹ باہر نہیں جا رہا۔ خود یہاں بالکل رہتے ہوئے جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ ہمارا اپنا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم خود ہی کسی چیز کو، کوئی غلط پارکنگ یا کچھ گند مند کہیں پڑا دیکھ کے ہم خود ہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی اپنے ہی ہیں، اپنے ہی مسلمان ہیں، تو بعد میں تو کوئی اور ہی اس بات پر وہ کر سکتے ہیں نا، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پہلے ہمیں خود جی، ہی پتہ ہوتا ہے اپنا۔ تو اور ہمارے مطلب سامنے ہماری کوشش گواہی تو ہے۔ الحمدللہ جی گواہی یہ ہے جی کہ ہم دیسی ایریا میں دیکھیں کہ ہم اب یہاں کے رہائشی وہاں سے گھر بیچ بیچ کے نکل رہے ہیں، تو وہ کیوں نکل رہے ہیں جی وہاں پہ؟ جی جی جی
तो फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लोग UKIM के साथ जुड़े हुए हैं तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो है ना वो हमारे अंदर आई हैं। इंसान हमें खुद अब अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आने लगी बहुत सी चीज़ों का, मतलब कि हम अपने जहाँ भी खड़े होते हैं ये एक ज़हन में बात फ़ौरन आती है कि इस वक़्त सिर्फ़ यहाँ मैं नहीं खड़ी, मैं अपने दीन को भी रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन से एक एहसास ज़िम्मेदारी इंसान के अंदर आ जाता है ना कि मैंने अच्छे तरीके से बात करनी है, अगले बंदे से कोई ऐसी मेरे बिहेवियर से कोई ऐसा ना पता चले कि ये मुसलमान है तो अच्छा मुसलमान तो फिर इसका मतलब ऐसे ही होते हैं। और फिर जो मेन चीज़ हम कर सकते हैं कि मतलब वो पॉज़िटिविटी एक अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आई है ना, और अपना जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज है, जो अपना मकसद है, अपने हमारे दीन का जो मकसद है, तो उसकी समझ आई है कि हमें अपने दीन को, अपने मकसद को हमें सबसे पहले ये है ना कि उसको पहचानना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने जो हमें मिशन दिया है, उसको हमें पहचानना चाहिए, और ये कि ये मिशन फिर आगे ये कि हमारी ज़िम्मेदारी है इसको आगे पहुँचाना ना। सिर्फ़ ये नहीं है कि अपने ऊपर बस लागू कर लिया, खुद अपने आप को ठीक कर लिया, ये इनफ नहीं है ना, इस चीज़ को हमने आगे पहुँचाना है। तो वही जी बात है कि जज़ाक जब तक हम किसी तहरीक के साथ नहीं जुड़ेंगे, किसी के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, मतलब ये फिर एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाता है कुछ करने जी, का ना, कुछ आगे जी, बढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का। जी, जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर खैर। सिस्टर लंबी सुमैया। बात हो गई है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रुकैया लिखती हैं, आई लाइक द होल कांसेप्ट, इट्स अ गुड रिवीजन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर निगत निगत बशीर हैं? निगत आपा हैं यहाँ पर हमारे साथ? सिस्टर मदीहा का हैंड रेज़ है। जी, जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वालेकुम यहाँ पे। अस्सलाम। जी बाजी, मैं चाह रही थी आप भी थोड़ा-सा अपनी रिफ्लेक्शन दें इस सीरीज़ के बारे में। माशाल्लाह, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मैंने सारी सीरीज़ सुनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तरबिया डिपार्टमेंट का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी सीरीज़ उन्होंने पेश की है और बहुत इफ़ेक्टिव थी। इस बारे में मैं बल्कि यही चाह रही थी कि मदीहा खुद आएँ ऑनलाइन और बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ देखिए एक चीज़ तो मतलब हम हर वक़्त बार-बार दर्सों के ज़रिए, क्लासों के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए सीख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें प्रैक्टिकली नज़र आती है, बाज़ औक़ात हम बहुत बददिल होते हैं कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनका हमें रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो रिज़ल्ट देखने की वजह से ना हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करते हैं और फिर ज़्यादा हमारे दिलों में या ये कि मायूसी हमारे अंदर पैदा होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस सारी सीरीज़ के कराने का मकसद यही था कि दोबारा से वो कहते हैं ना कमर बस्ता हो जाइए, उम्मीदें रखिए। हम आज हालात देखते हैं ख़ास तौर पे अब जैसे कल सभी लोग बातें कर रहे हैं लॉस एंजेलिस के वाक़यात की देख रहे हैं, एक-एक चीज़ देखी जा रही है। तो वाक़ई वही बात है कि जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह खुद करेंगे। हमें जो काम हमारे ज़िम्मे दिया गया है, हमें वो काम करने की ज़रूरत है और उस पे मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसका रिज़ल्ट नहीं भी देखते दुनिया में तो भी हमारा यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम अपने हिस्से का वो डोल डाल के जाएँ आग के ऊपर, जो आग जली हुई है दुनिया में जो भड़क रही है, उसके ऊपर ये नहीं देखें कि वो डोल किसके ऊपर जा रहा है, हमें अपना वो डोल इस्तेमाल करना ही है। वो डोल हम वापस नहीं पानी का ले जा सकते, हमें वो इसी दुनिया में इस्तेमाल करना है और बड़ी केयरफुली इस्तेमाल करना है। तो मुझे यही लगता है कि ये सारी सीरीज़ जो माशाल्लाह एक बड़े अच्छे चेन में बंधी हुई थी शुरू से आखिर तक, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझा के गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से भी कि मेरा अपना रोल क्या है और उसमें मैं कैसे मुझे उसके लिए रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना। ये नहीं देखना कि लोग मुझ पे उँगली उठाएँगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप ये कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हमें जिस वक़्त भी जितनी समझ आए, इंशाअल्लाह ताला भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर जज़्बे के साथ हमें वो काम जो है, वो कर देना है और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, मुस्तक़बिल अल्लाह दे जानते हैं। जब हम जाएँगे कि उसके क्या असरात निकलने वाले हैं, ये सब। तो कल जो चीज़ नज़र आई वो भी यही थी कि ये हम चीज़ें बड़ी डिफरेंटली भी देखते हैं और लोग भी बहुत डिफरेंटली चीज़ को देखते हैं कि ये जो आग भड़की कुछ देर पहले ही लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो तकरीब हो रही थी, ये नहीं था कि अल्लाह ने कोई ग़ज़ा का इंतकाम लिया या कुछ है। असल चीज़ ये है कि अल्लाह की जो वहदानियत है और अल्लाह का जो हक़ है वो उसको अगर ना मिले, अल्लाह ताला खुद मैदान में आते हैं। वो हैं तो हैं ही हैं, लेकिन वो फ़ौरी उस चीज़ की तरफ आते हैं क्योंकि जो मेन चीज़ उस वजूह की बनी है आज के ज़माने में हम देखते हैं 2025 में इस कदर एडवांस दुनिया में ऐसा कैसे हो गया कि किसी तकरीब में लोग ये कह रहे थे कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, हम खुद इंडिपेंडेंट अपने आप को लेके चलने वाले हैं और ये बातें वो किसी महफ़िल में कर रहे थे। तो मुझे जब मैंने वो वाली वीडियो देखी तो मुझे वाक़ई ये एहसास हुआ
کہ ہم کو صرف اپنے حصے کا صحیح طریقے کا کام کر کے جانا ہے، باقی ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. دنیا بھی اللہ کی ہے، لوگ بھی اللہ کی ہیں. جو ذمہ جزاک داری اللہ. بس دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری الحمدللہ سیریز کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا ہوگا مشن نبوی کے حوالے سے بھی، کہ اصل کرنے کا کام کیا تھا، آج کیا ہے، اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر باجی، جزاک جی اللہ خیر. سسٹر مدیحہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پلیز بات کیجیے. جی میری آواز آ رہی ہے نعیمہ آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی میری طرف سے السلام علیکم میری تمام بہنوں کو جو اس وقت سن رہی ہیں. اور سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ میں تربیہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ سیریز جو ہیں وہ رن کریں، جس کا آغاز اکتوبر میں ہم نے کیا تھا. اور الحمدللہ آج ظاہر ہے کہ یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے، اور یہ ہے کہ ہماری ساری ٹیم کی سپورٹ کی وجہ سے. تو میں اپنی تمام اسپیکرز کا بھی، اپنی IT ٹیم کا بھی، اور جن جن بہنوں نے اس میں جس طرح سے شرکت ڈالی ہے، آپ تمام آڈینس کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تہہ دل سے، کہ ہم اس کے ذریعے سے جو بات پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کرے کہ وہ آپ سب تک یا میری اپنی ذات تک وہ انشاءاللہ پیغام پہنچا ہو، اور ہم یہ ہے کہ اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والے ہوں. بیسیکلی جو اس کے پیچھے موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مائل سٹونز ہیں ان کو لیا جائے. آپ کو پتہ ہے ظاہر سیرہ ویسے تو بہت لمبی ہے، لیکن ان چند ہفتوں میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جو میجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں نا، ان کو لیا جائے، اور ان کا ایک محرک تصور جو ہے وہ ہم لیں، اس کو اپنی آڈینس کے سامنے پیش کریں نا. ہم کتابی طور پر یہ چیزیں بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو یہ ہے کہ زندہ کرنا یا اس کو اپنے عمل میں لانا اور آج کے حالات سے اس کو ریلیٹ کرنا، یہ بیسیکلی ہمارا مقصد تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے الحمدللہ. تو بس یہی ہے کہ میں اگر اپنی ذات کے لیے کہوں کہ اس میں سے لرننگ پوائنٹ میرے لیے یہی ہے کہ استقامت اور کنسسٹینسی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہو. بس یہ ہے کہ کبھی بھی تھک کے بیٹھ جانے والے نہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کو جس میں کو ہم نے جوائن کیا ہوا نا، اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ جیسے لیے چلتی ہے، آپ کے اوپر محنت بھی کرتی ہے اور آپ سے کام بھی لیتی ہے. تو ابھی جو بہنیں اس کا حصہ نہیں ہیں، میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں گے. جیسے نکھت باجی نے بھی میں کہوں گی میرے دل کی بات کی ہے کہ ہم اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے جائیں نا. جیسے ہم نے کل پرسوں بھی ایک کتاب میں پڑھی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے یا جو ان کی جماعت چلی تھی، اس میں سے سب کو یہ چیز دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی کہ وہ فتح مکہ کا موقع دیکھیں یا اسلام کا غلبہ دیکھیں، ہے نا. لیکن گاہے بگاہے کتنے صحابہ جو ہیں وہ جان دے کے شہید ہوتے رہے تھے نا. تو ان سے جو ایک چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ غلبہ اسلام کا نہیں بلکہ جنت کی طرف جو ہے وہ ان کی نظر تھی نا، کہ میرا حصول یا میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جنت کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک کہتے ہیں کہ ایک اپ ہل اسٹرگل ہے کہ جس سے آپ کو گزر کے جانا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ جد و جہد سے بھری ہوئی ہے. پھر اس سیریز کے تھرو ہم نے یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کی ہے، مصباح نے آج بھی اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا ہے کہ بحیثیت خواتین ہمارا کام صرف گھرداری نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ شروع گھرداری سے ہوتا ہے، لیکن وہ گھرداری بھی کیسی نیچر کی ہو کہ ہمارا فوکس میری اولاد کی تربیت کے اوپر ہو. تو انشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی اپنے ذہن کو ہم انٹلیکچولی بھی تر و تازہ کرتے رہیں، ہر وقت اس کی بھی آبیاری کرتے رہیں، اپنے ایمان کی بھی آبیاری کرتے رہیں. تو اس سے کہیں بڑھ کر ہمارا رول ہے جو انشاءاللہ ہم نے اپنے گھر میں بھی، اپنے معاشروں میں، اپنی کمیونٹی میں جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ UK اسلامک مشن جیسا پلیٹ فارم جو ہمیں دیا گیا، یہ ہر طریقے سے نا، ہر اسپیکٹ سے ہمارے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں وہ بہترین طور پر باہر آئیں. اور پتہ ہم سب کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتی ہے، شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ وقت اور حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کرنے کے قابل تھے. تو بس جزاک اللہ خیر. میں اسپیشلی جن سسٹرز نے ظاہر ہے اس میں سلیبس بنانے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا تھا، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جو ہماری اپنی تربیہ کی ٹیم ہے، ظاہر ہے کہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جو آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اس مقام پر اس کو پہنچایا ہے. اور بس یہ ہے کہ ہم سب اپنے لیے عمل کی دعا کریں. ہم سنتے بہت کچھ ہیں، پڑھتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ہمارے عمل میں کتنی باتیں آتی ہیں، یہی چیز میٹر کرتی ہے، اور اس میں سے ہم آگے کتنا پہنچا پاتے ہیں نا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر مدیحہ.
जी सिस्टर बिस्वा आप कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तासुरात ले ली हैं। अगर डॉक्टर सादिया भी हैं तो वो भी अपना छोटा-सा पैसेज दे दें, नहीं तो फिर हाँ इंशाल्लाह हम इसको हाँ जी, कंक्लूड अस्सलाम करेंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे कंक्लूड नहीं करना आता था, मैं ऐसे वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मैं बल्कि से बोल रही हूँ रोजडेल से, जी, जी। नीली मस्जिद से मेरा ताल्लुक है। मिस शहीन हमारी टीचर है माशाल्लाह। मैंने इससे ये सीखा कि जैसे अब मैं सारी क्लासें अटेंड करती रही हूँ माशाल्लाह। फ़तह मक्का वो, तो इससे मुझे बहुत से आपने एक दफ़ा किसी ने बयान किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कि फ़तह मक्का कैसे फ़तह हुआ था। वो तलवार के ज़ोर पे नहीं हुआ था। वो आप समझ के अखलाक से हुआ था। हमें चाहिए हमारे अखलाक बेहतर हों। पहले अपने फैमिली घर के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फिर इर्द-गिर्द लोगों के साथ, तो फिर हम इन लोगों के से हमारी आदत, किरदार, पहचान अपनी करवानी कैसे हैं। जैसे इन दिनों में इनकी क्रिसमस चल रही थी। वो लोग हमारे घर में काफ़ी हमारे गिर्द के जो नॉन मुस्लिम वो देके गए, कार्ड वगैरह और स्वीटें वगैरह। मैंने उनको फिर न्यू ईयर पे उनको मैं दे के आई। हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया कार्ड के ऊपर और चॉकलेट वगैरह दे के बड़ी खुश हुई। तो फिर एक नॉन मुस्लिम थी, उसने मुझे ये कहा कि वो मेरा नाम जानती थी, मैं अक्सर देती हूँ कुछ ना कुछ। वो कहती है कि बिल्किस वो मेरे घर में खुद ही आ गई। कहने लगी कि बिल्किस एक दफ़ा आपकी मुसलमान औरत थी कि वो बीमार थी हॉस्पिटल के अंदर, वो कैरिंग काम करती थी। कहती कि वो बहुत परेशान थी और दिमागी तौर पे ठीक नहीं थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़। वो नॉन मुस्लिम है, उसको कहने की तू नमाज़ पढ़ ठीक हो जाएगी। वो कहती मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँ, मुझे तो कैलेंडर नहीं है पास। तो कह रही अच्छा फिर मैं बताऊँगी। अगले दिन वो घर आई, अपने घर आके मैं उसको लीफलेट देती हूँ ना हमेशा, कुरान इंग्लिश में दे देती हूँ और बुकें देती हूँ। उसके अंदर कोई नमाज़ का टाइम टेबल चला गया। उसने वो टाइम टेबल वो लेके अगले दिन जाके उसको देखा कि देखो ये टाइम टेबल है, इससे ऐसे नमाज़ पढ़ो, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ये देखो नॉन मुस्लिम भी कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने से ये मुसलमानों के दिमाग ठीक हो